السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، قرآن کریم کی پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ کے اسباق، گزشتہ کے چیپٹرز اچھے سے یاد کر لیے ہوں گے۔ 2 تختیاں الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں، 2 سبق، جس میں سے پہلے سبق میں ہم نے مفردات یعنی عربی کے لیٹرز اور حروف، حروف ہجا یا حروف تہجی جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے سیکھے، الف، با، تا، سا۔ اور دوسرے سبق میں ہم نے مرکبات کو سیکھا۔ تختی نمبر 2 میں مرکبات یعنی ایک سے زائد حرف جب آپس میں مل کر آئیں گے، جڑ کر آئیں گے، تو وہ کیسے نظر آتے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، یہ ہم نے تختی نمبر 2 میں سیکھا۔ آج کا جو سبق ہے میرے عزیز اور دوستو، یہ کوئی مستقل سبق نہیں ہے، مستقل تختی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 2 تختیوں میں ہم نے جو پڑھا ہے یعنی مفردات میں اور مرکبات میں، اس کا آج کے سبق میں امتحان لیا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہاں پر عنوان بھی لگایا گیا ہے امتحان کے نام سے۔ جن کے پاس نورانی قاعدہ ہیں وہ نورانی قاعدہ کھول کر بیٹھ جاوے، اور جن کے پاس نورانی قاعدہ نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھ لے۔ دیکھیے امتحان، اب اس کو کیسے پڑھنا ہے یاد رکھیے۔ اب یہاں پر ہمیں صرف حرفوں کو پہچاننا ہے، جو حروف ہم نے مفردات میں پڑھے ہیں، پہلے سبق اور حروف پہلی تختی میں پڑھے ہیں، ان حروف کی شکلوں کو پہچاننا ہے۔ یہاں پر وہ مرکب ہو کر آئے ہیں۔ پچھلے جو سبق تھا تختی نمبر 2 مرکبات کا، اس سبق کے اندر 2 یا 3 حرف آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کی پریکٹس کی، مشق کی، کیسے ان کو پہچاننا ہے، ان کی شکلیں ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ اب یہاں پر 3 سے زائد حرفوں کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر پہچاننا ہے یہ کون سا حرف ہے اور کون سے حرف سے ملا ہوا ہے۔ تو دیکھیے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، الف، یا، الف، کاف، نون، سین، تا، عین، یا، نون، واو، میم، الف، یا، دال، را، یا، کاف۔ اب آپ یہاں پر غور کیجئے، تختی نمبر 2 میں مرکبات کے جو ہم نے 2-3 صفحے پڑھے ہیں، اس میں جو شکلیں ہم نے حروف کی اپنے ذہن میں بٹھائی ہیں، یاد کی ہیں اور دیکھی ہیں، اب وہی شکلیں قرآن کریم میں بھی آنے والی ہیں، عربی زبان میں بھی آنے والی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سبق بہت ضروری ہے کہ آپ حروف کی شکلوں کو اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیں۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، جو شکلیں اب ہم نے پڑھی ہیں، اب یہ شکلیں چینج نہیں ہوں گی، یعنی مرکبات میں جو شکلیں پڑھی ہیں یہی شکلیں پورے قرآن کریم میں بھی آئیں گی، اور دیگر عربی زبان کے اندر بھی یہی شکلیں آنے والی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا وہ سبق کچا ہے تو پہلے وہ سبق وہ اچھے سے یاد کر لے۔ میں اور ایک لائن آگے پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد نیچے کی جو 3 لائن ہیں، وہ 3 لائن آپ کو خود سے حل کرنا ہے، خود سے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، گھر کام جسے کہیں گے۔ تو آپ کو نیچے کی جو 3 لائن ہیں، یہ 3 لائن خود سے حل کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ پڑھ کر بتاؤں گا، پھر آپ اپنی اصلاح کر لینا کہ کس حد تک آپ نے صحیح پڑھا اور کس حد تک آپ نے سمجھا نہیں سمجھا، تو وہ اگلی کلاس میں آپ چیک کر لینا۔ میں اور ایک لائن پڑھ کر سناتا ہوں، دیکھیے دوسری لائن میں لام، عین، دیکھیے لام یہاں پر عین سے ملا ہوا ہے، پھر عین کے بعد پھر لام، ہا، پہلے لام، پھر لام جوائنڈ ہے عین سے، پھر عین ملا ہوا ہے لام سے، اور پھر لام ملا ہوا ہے ہا سے۔ اب یہی شکلیں اگر آپ پیچھے کھول کر دیکھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا عین درمیان میں آئے تو اس کا منہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح لام مل کر آتا ہے تو اس کی کٹوری چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہی یہاں پر دیکھنے کو آپ کو ملیں گی۔ آگے دیکھیے، یا، زا، کاف، یا، دیکھیے زا کی جو شکل ہم نے پیچھے پڑھی وہی شکل یہاں پر بھی آئی ہے، اسی طرح کاف کی، یا کی۔ آگے دیکھیے، الف، واو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ الف اگر لفظ کے شروع میں آئے تو وہ کبھی بھی بعد والے حرف سے نہیں ملتا، یہ اسی وقت بعد والے حرف سے ملتا ہے جبکہ یہ بیچ میں آئے یا اخیر میں آئے۔ شروع میں الف کبھی بھی نہیں ملتا، اگر شروع میں ملا ہوا ہے تو سمجھ جانا یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ لام ہے۔ آگے دیکھیے، یا، ذال، کاف، را،
فا تا نون فا عین ہا. یہ 2 لائن آج کا سبق بس اتنا ہی ہے. آپ کو کرنا یہ ہے، میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا. اب آپ نیچے کی جو 3 لائن ہیں آپ خود سے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ کس حد تک آپ حروف کی شکلوں کو پہچانتے ہیں. اگر آپ نے یہ 3 لائن اچھے سے پڑھ لی تو پھر آگے ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کر دیں گے. اگر کچھ اس میں ابھی کمزوری ہیں تو آپ گزشتہ کے اسباق اور بھی اچھے سے دیکھیں، حروف کی شکلوں کو ذہن میں بٹھائیں، تاکہ اب یہاں سے آگے جو ہیں، یہاں سے آگے قواعد شروع ہونے والے ہیں. فارمولہ جسے کہتے ہیں، فارمولے اور قواعد عربی کے یہاں سے آگے شروع ہو جائیں گے. اب ہم قواعد یاد کریں یا حروف کی شکلوں کو یاد کریں، اگر ہم نے ابھی تک حروف کی شکلوں کو یاد نہیں کیا ہے، اس لیے یہاں تک ہم حروف کی شکلوں کو، حروف کی پہچان اچھے سے ہم یاد کر لیں. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں یہ جو بقیہ 3 لائن ہیں میں پڑھ کر سناؤں گا، پھر آپ اپنی اصلاح کر لیجئے گا اور پھر انشاءاللہ ہمارے عربی کے قواعد شروع ہو جائیں گے. میرے عزیز اور دوستو، قرآن کریم کو سیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، بالکل ایزی ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا وقت نکال کر آپ محنت کیجئے، انشاءاللہ آپ جلد از جلد قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.